کا ایک بار پھر استقبال ہے ہماری اس سیریز قرآنی سوروں کی معرفت میں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ حج کے بارے میں۔ حج ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو استطاعت مندوں پر واجب ہے، یعنی جو افورڈ کر سکتا ہے اس پر واجب ہے، جو نہیں افورڈ کر سکتا ان پر واجب نہیں ہے۔ ساتھ ہی جو حج ہے ایک بہت ہی مشکل عبادت ہے، یعنی جو آپ فزیکلی جو بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے ہے، بہت بزرگوں کے لیے تو مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، ایک بہت ہی ٹائرنگ عبادت جسے کہا جاتا ہے وہ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں سورہ حج جو ہے یہ بہت ہی آسان عبادت ہے، یہ آپ اپنے گھر کے کمفرٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں پڑھنے کے کیا فائدے ہیں وہ سب آپ کو گھر بیٹھے بھی مل سکتے ہیں۔ تو اگر جو لوگ یہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تو یہ حج پر نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، سورے ہیں اور زیارتیں ہیں جو آپ کو پڑھنے سے حج کرنے کے برابر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم سب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور و معروف واقعہ سنا ہے کہ جب انہوں نے بیوی زہرا سے کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ سونے سے پہلے آپ کو حج کا ثواب ملے، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کو اعمال بتائے کہ یہ سب پڑھ کر سونے سے آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ چلیے پھر آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں سورہ حج کے بارے میں کہ یہ سورہ کیا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں مولانا ذکی حسن صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا ہمیشہ کی طرح ہم یہی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سورہ حج ہے یہ اس کون سے پارے میں پایا جاتا ہے، اس کی کتنی آیتیں ہیں، کہاں نازل ہوا یہ سورہ، کیا اس کا کوئی شان نزول ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ حج قرآن مجید کے 17ویں پارے میں موجود ہے کہ جو سیریل کے حساب سے 22واں سورہ قرآن مجید کا ہے، اور اس سورے کو پروردگار عالم نے 2 بار 2 شکل میں نازل فرمایا ہے۔ اس کی اکثر آیتیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں اور بعض آیتیں اس کی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ البتہ اسی بنا پر ہمارے بزرگان نے اس میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ مدنی ہے، بعض نے اس کو مکی قرار دیا ہے، لیکن یہ واضح سی بات ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے حج کا حکم آیا وہ حج کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا ہے، لہٰذا اس بنا پر ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ سورے کا وہ حصہ پروردگار عالم نے مدینہ طیبہ میں نازل فرمایا۔ بڑا اہم سورہ ہے، اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے قرآن مجید کے جن 15 سجدوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن میں سے پروردگار عالم نے واجب رکھے ہیں، بقیہ جو سورے جن کے اندر سجدہ مستحب ہے ان میں سے ایک یہی سورہ حج ہے کہ جو ہمارے امام نے فرمایا کہ سورہ حج میں انسان کے لیے مستحب ہے کہ اس آیے شریفہ تک جب پہنچے تو سجدہ کرے۔ سجدے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران دوہری عبادت ہو جائے، خود تلاوت قرآن ایک عبادت، اور اس درمیان جب اس آیت تک پہنچ جائے کہ جس میں سجدہ ہے انسان سجدہ کرے تو اللہ سے اور قریب ہو جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ پروردگار عالم کو کتنا پسند ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ بندہ اس سورے کے ذریعے سے خدا سے اور قریب ہو جائے۔ جی آغا، اس سورے کا نام سورہ حج ہے، تو کیا اس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، یا پھر کون سے وہ ثواب ہیں یا وہ کون سے فائدے ہیں جو اس سورے کی تلاوت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں؟ اس سورے کے پڑھنے سے متعلق جو بیان روایتوں میں وارد ہوا ہے وہ 2 طرح کا ہے، اور وہ دونوں بڑا قیمتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ جو خود حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ حج کی تلاوت کرتا ہے اس انسان کو ان تمام حاجیوں اور تمام عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کے سورے کے پڑھنے سے پہلے حج اور عمرہ کیا، حتیٰ سورے کے پڑھنے کے بعد۔ البتہ یہ بیان میں نہیں وارد ہوا کہ قیامت تک، لیکن بظاہر شاید اس سورے کے پڑھنے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ اس سال کا جو حج اور عمرہ جتنے لوگوں نے بھی انجام دیا ان تمام لوگوں کا ثواب پروردگار اس ایک انسان کو جس کو حج کا موقع نہیں مل پایا عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جس کے دل میں حج پر جانے کا شوق ہے، یہ ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں پروردگار کے گھر کی زیارت کا شوق ہے اسے اس سورے کو مسلسل پڑھنا چاہیے۔
پروردگار اس کو اسی سال حج کی سعادت دیتا ہے. اوہ سبحان اللہ. اور میں عرض کروں کہ میں اتفاقاً دیکھ رہا تھا بعض مؤمنین نے یہ نیچے لکھا ہے, جہاں پہ یہ جملہ میں نے دیکھا نیٹ کے اوپر, بعض مؤمنین نے یہ لکھا کہ میں نے 1 سال تک اس سورے کو پڑھا تھا اور مجھے اس سال کے ختم ہونے سے پہلے حج کا تمام, ظاہر ہے کہ حج آپ نے جیسا بھی کہا لمبی عبادت ہے اور ساتھ ہی ساتھ خرچہ بھی لمبا ہے, وہ تمام سہولتیں میسر ہو گئیں کہ میں اس سال کے ختم ہونے سے پہلے حج کا شرف حاصل کر لے گیا. ایک جملہ اس میں اضافہ کر دوں, ظاہر ہے کہ انسان مثال کے طور آپ جانتے ہیں کہ سال میں 1 بار حج ہو سکتا ہے, سال بھر عمرہ ہوتا ہے, لیکن حج کا دن اور تاریخ اور مہینہ معین ہے, لہٰذا ہمیشہ حج نہیں ہو سکتا, سال میں 1 بار ہو سکتا ہے. کسی انسان نے مثال کے طور پر آج یہ مہینہ ہے جمادی الاولیٰ, اس مہینے سے اگر اس نے آج سے شروع کیا قرآن مجید کے اس سورے کو پڑھنا, اور ذی الحج کا مہینہ آنے میں ابھی تو کافی وقت ہے, یہ انسان ذی الحج کا مہینہ آنے سے پہلے اگر خدا نہ کرے دنیا سے انتقال کر گیا تو اب حضور اکرم کی روایت رسالت ماں فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو اس لیے پڑھتا رہا کہ اس کو اس سال حج کی سعادت مل جائے, لیکن حج کا موسم آنے سے پہلے اس کا اگر انتقال ہو جائے تو پروردگار اس کو سیدھے جنت بھیجتا ہے. یعنی اس انسان کو پروردگار چونکہ اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے اس کے اندر شوق پیدا ہوا تھا, لہٰذا اب اس کو پروردگار اپنی جنت میں انتقال کے ساتھ ہی بھیج دیتا ہے. جی آغا, یعنی قرآن مطلب اپنے اندر اتنی آسان عبادتیں سمیٹے ہوئے ہماری لا علمی ہے جو ہم بس لوگوں سے تقاضے کرتے ہیں یا شکایتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم حج نہیں جا پا رہے ہیں یا یہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا علاج اس قرآن میں رکھا ہوا ہے. ہمیں کوشش کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن مجید کے ان سوروں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس سعادت کو بھی ہم حاصل کر سکیں. جی بالکل آغا. آغا اب جاننا چاہیں گے کہ یہ تو رہی دنیاوی فائدوں کی بات, کیا مرنے کے بعد بھی کسی طرح یہ سورہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, کارگر ثابت ہوگا؟ جو سورے سے متعلق بیانات وارد ہوئے ہیں ان بیانات میں یہی سب سے اہم بیان ہے کہ اگر اس سورے کو پڑھتے ہوئے دنیا سے انسان رخصت ہو جائے تو پروردگار اس انسان کو ڈائریکٹ مستقیماً جنت بھیجتا ہے, صرف اس بنا پر کہ اس نے اس سورے کی تلاوت ہمیشہ کی ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں, ظاہر ہے کہ آیتیں بہت زیادہ نہیں ہیں, اس سورے میں 78 آیتیں ہیں, اگر انسان کو کبھی بھی موقع ملے, مہلت ملے, اس سورے کی آیتوں کو ضرور پڑھے تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد پروردگار اس انسان کو جنت کی طرف روانہ کر سکے. اگر یہ ہمارے سوالوں میں سے نہیں ہے پر بیکاز یہ بہت بار ہم سنتے ہیں کہ یہ اعمال کرنے سے مرنے کے بعد سیدھا ڈائریکٹ جنت جاتے ہیں, لیکن جنت جہنم تو قیامت کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا نا آگا, ابھی کیسے جاتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال آپ نے پوچھا ہے. میں اس کو واضح کر دوں اس لیے کہ بہت سارے موقعوں پر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پروردگار نے یہ جو عالم قرار دیا ہے یہ 4 عالم ہیں. ایک وہ دنیا ہے کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کی دنیا ہے کہ جس کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو عالم زر ہے, دوسرا وہ حصہ ہے کہ جو ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے, یہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد یہ دنیا ہے, اس دنیا کے بعد برزخ ہے یعنی موت کے بعد کا مرحلہ, برزخ ہے, برزخ کے بعد قیامت ہے. یہ 4 مرحلے رکھے ہیں, اور برزخ کے بعد قیامت میں کامیاب ہو جائے تو جنت, اور اگر خدا نہ کرے کامیاب نہ ہو تو جہنم. تو وہ مرحلہ جو جنت اور جہنم کا ہے وہ پروردگار عالم تو قیامت کے بعد رکھے گا. اور انتقال انسان کا ہو رہا ہے اگر آج, تو یہ قیامت تک برزخ میں رہے گا. تو پھر وہ جنت کہاں ہے؟ جنت تو قیامت کے بعد ملنے والی ہے. لیکن یہ جو روایتوں میں ذکر ملتا ہے اس عمل کی بنا پہ انسان کو ڈائریکٹ جنت جانے کا موقع ملے گا, یا مثال کے طور کے اوپر اس انسان کے گناہوں کی بنا پہ انتقال کرتے ہی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ان روایتوں کا جو اصل مفہوم ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کی برزخ کو یعنی اس کی خود قبر کو جنت کا ایک ٹکڑا قرار دے گا, یا خدا نہ کرے اگر اسی انسان کو پروردگار سزا دینا چاہ رہا ہو تو اسی قبر کو یا اسی برزخ کے مرحلے کو اس کے لیے عذاب کا موقع قرار دے گا. یہ جہنم کا ایک حصہ بن جائے گا کہ جس کو ہمارے وہاں علمی دنیا میں 2 لفظیں استعمال کی جاتی ہیں, ایک ہے وادی برہوت اور ایک وادی السلام ہے. وادی السلام اس وادی کا نام ہے کہ جس وادی میں پروردگار اپنے نیک بندوں کو سعادتوں کے ساتھ, جنت کی نعمتوں کے ساتھ قرار دیتا ہے,
اور وادی برہوت وہ ہے کہ جس میں پروردگار ان انسانوں کو سزا کے طور پہ سختیوں کے ساتھ جہنم کے ایک حصے کے ساتھ قرار دیتا ہے۔ تو یہ وادی السلام میں درجات ہیں۔ وہ انسان جو اپنی نیکیوں کے ساتھ یا مثلا اسی سورے کی تلاوت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، وادی السلام میں اس کے لیے پروردگار عالم اس کی برزخ کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے گا، اور یہ انسان اس جنت میں قیامت تک رہے گا۔ پھر قیامت کے حساب کتاب کے بعد تو پھر جنت کی اصل نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف وہ رواں دواں ہو جائے گا۔ جی آغا یہ جاننا چاہیں گے کیا اس سورے کے کوئی مخصوص اعمال ملتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جو کرنے سے ہم لوگوں کی کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں یا کوئی کام بن جائیں جو اٹھ کے پڑے ہیں؟ سورہ حج میں ایک اتنی اہم ترین آیہ شریفہ ہے کہ جس کی تلاوت کا اپنا ایک بہت بڑا اثر انسان کی زندگی میں ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین سے ایک درخواست کروں کہ اس آیہ شریفہ کی تلاوت کو انسان خاص مواقع پر جب واقعاً مشکلات میں ہو اور کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل کامن طور کے اوپر اپنے عمل میں اس مقصد کے لیے نہ قرار دیا جائے، بلکہ بہت خاص کوئی موقع آ جائے، مشکلات نہ سمجھ میں آ رہی ہوں کہ کیسے حل کیا جائے، تو ایسے موقع پر تاکید وارد ہوئی ہے کہ اس سورے کی اس آیت کو پڑھا جائے، اور اس کو پڑھنا ہے 201 بار۔ آیت کون سی ہے؟ آیت ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 70 ہے۔ اس آیہ شریفہ کو اگر 201 بار باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر کسی انسان نے اپنی زندگی میں پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ سو جائے، تو جس کام کے لیے اس نے ارادہ کیا ہو اس کام کے نتیجے کو پروردگار اس کے خواب میں اس کے لیے لا کر پیش کر دیتا ہے۔ چاہے اگر دن میں، رات میں، کسی بھی موقع پر، اگر دوپہر میں آرام کرنے سے پہلے انسان نے مثلا اس آیہ شریفہ کو 201 بار پڑھ لیا، لیکن پوری توجہ کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کے اس تلاوت سے پہلے باوضو ہو کر اور باوضو ہی سو رہا ہے، تو پھر اس کام کے نتیجے کو پروردگار اسے بتا دیتا ہے۔ لیکن پھر میں تاکیداً کہوں گا کہ اس کو عام شکل میں نہیں، اگر آپ کو واقعاً کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے، مثلاً اس کام کے لیے اگر میں اتنی مشکلات برداشت کر رہا ہوں کیا واقعاً بینیفیشیل ہے یا نہیں ہے، ایسے موقع پر انسان اس عمل کو اختیار کرے۔ اور ہمارے اساتذہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ انسان، چونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے، اساتذہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے بعد جس کام کے ارادے سے وہ سوئے اس کام کا نتیجہ ان کی نگاہوں میں خواب کے ذریعے سے آ گیا۔ سبحان اللہ، کی کیا بات ہے۔ انشاءاللہ توفیق دے اللہ ہم سب لوگوں کو، یا خاص کر ان لوگوں کو جو اتنی بڑی پرابلم میں ہے، کہ وہ یہ عمل کرے اور انشاءاللہ اس کے نتیجے سے بھی فائدہ اٹھا سکے۔ آگا یہ جاننا چاہیں گے کہ 78 آیت کا آپ نے یہ کہا یہ سورہ ہے، کیا اس کی تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے اس میں؟ قرآن مجید کا یوں تو ہر آیت اپنی جگہ پہ قرآن مجید کی ایک مستقل پیغام ہے، لیکن اس سورے میں 2 بڑے اہم پیغام جو ہم سب کے لیے ہیں، میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کی طرف توجہ دلائیں۔ پہلا پیغام جو اس قرآن مجید میں اسی آیت نمبر 37 میں ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ جس موقع کے اوپر انسان قربانی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خدا تک تمہارا گوشت نہیں پہنچنے والا، خدا تک یہ جو خون ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ اگر خدا تک کچھ پہنچنے والا ہے تو وہ تمہارے دل میں پایا جانے والا تقوی پروردگار ہے، خوف پروردگار ہے۔ یعنی ہم جو اپنی زندگیوں میں سوچتے ہیں، مثال کے طور پہ میں اگر 1.5 لاکھ کا بکرا لے کے آیا تو آج خوشی منا رہا ہوں کہ میں اتنا مہنگا بکرا لے کے آیا، اگر خدا کے لیے ہے تو 1.5 لاکھ کا بکرا خدا قبول کر لے گا، نہیں ہے خدا کے لیے دکھانے کے لیے ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک پیغام اس قرآن مجید کی آیہ شریفہ میں چھپا ہوا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ جس کام کو خدا کے لیے کیا جائے
اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیوز پیپر میں چھپے کہ اتنا مہنگا بکرا اور اتنے محلے میں بانٹا گیا. اور اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر نہ کہیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے. اگر لوگوں کو بتانا ہے تو پھر یہ جذبہ انسان کو بدل دینا چاہیے. اللہ کے لیے کام ہونے چاہیے. سب سے بڑی عبادت اللہ نے حج رکھی ہے, سب سے لمبی عبادت ہے. اس حج سے واپس آنے کے بعد ہمارے اندر یہ احساس نہ ہو کہ میرے نام سے پہلے حاجی لکھا جائے تبھی میرا حج قبول ہوگا. نہیں, اللہ کے لیے حج کیا ہے تو اللہ قبول کرنے والا ہے. لوگ کہیں نہ کہیں, حتیٰ برعکس کوئی ہم کو حاجی نہ کہے, کوئی انسان کہے کہ تم حاجی نہیں ہو, پھر بھی اللہ نے اگر قبول کیا تو کافی ہے. ایک پیغام. دوسرا پیغام بڑا اہم ہے اس سورے کے اندر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مکناہم فی الارض لاقاموا الصلاۃ. اگر ان نیک بندوں کو زمین پر ذرا بھی موقع ملتا ہے, اختیار ملتا ہے, تو وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ مال نہیں بانٹتے. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے خاندان کو نہیں پوسٹ بانٹنے لگتے, بلکہ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کے موقع فراہم کرتے ہیں. ہمیں دوسروں کے لیے عبادت کے موقع کو فراہم کرنا یہ بڑا اہم ہے. ہر شخص اپنی اپنی جگہ کے اوپر ایک ظاہر ہے کہ اس کا اختیار ہے. مثلا ایک انسان ہے کہ جس کا اختیار اپنے گھر میں ہے, اپنے گھر میں موجود جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان کو نماز کا موقع دینا چاہیے, ان کے مواقع فراہم کرنے چاہیے. مثلا اگر ایک شخص پتہ جانتا ہے اگر رات میں دیر سے سوئے تو اولاد صبح کی نماز نہیں پڑھ پائے گی, رات میں جلدی سونا چاہیے. یہ بھی اقام الصلاۃ میں آئے گا. اگر ایک انسان جس کو معلوم ہے کہ صبح میں مثال کے طور کے اوپر پانی نہیں ہوگا, رات میں پانی کا انتظام کر کے رکھنا, یہ اقام الصلاۃ میں آئے گا. انسان کو جب بھی جہاں بھی موقع ملے اللہ کی عبادت کے مواقع فراہم کرنا چاہیے. جن جگہوں کے اوپر عبادت کے لیے جگہ نہیں ہے جگہ دے دینا, پانی نہیں ہے پانی کا انتظام کر دینا, فرش نہیں ہے فرش کا اہتمام کر دینا. یہ تمام چیزیں انسان کو جہاں بھی اللہ نے اختیار دیا اللہ کی عبادت کے لیے مواقع دیتے رہنا, یہ اس سورے کا ایک اہم ترین پیغام ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لے کے آنا چاہیے. جی بہت خوب آگا, جزاک اللہ. امید ہے کہ ناظرین جو نہیں جانتے تھے اس سورے کے بارے میں, اب انشاءاللہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ثواب پانے سے یا کہیں جنت جانے سے نہیں روک سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ آگا, جزاک اللہ. اللہ ہم سبھی کو اس سورے پر اور قرآن مجید کے بقیہ سوروں کے متعلق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آمین. ناظرین, ہم آپ لوگوں سے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعاً چاہتے ہیں کہ وہ حج پر جائیں, لیکن کئی بار ان کی مالی حالت انہیں اجازت نہیں دیتی یا پھر جسمانی قوت انہیں اجازت نہیں دیتی وہ جا سکے. اور اسی لیے اس سورے کی, جیسے کہ آغا نے بتایا کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو وہی ثواب ملتا ہے, بلکہ تمام حاجیوں کا ثواب ملتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. ظاہر ہے ہم ثواب کی نیت تو نہیں ہوتی ہے, اس گھر کی زیارت کی نیت ہوتی ہے, پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی جو ہے تو دکھی نہیں کرتا, ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا. تو انشاءاللہ اسی سے صحیح شروعات تو کریں, پھر ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے وہ چیزیں بھی مہیا کر دے کہ جو آپ کے آڑ آ رہی ہیں حج کرنے کے. اسی پیغام کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے قرآنی سوروں کی معرفت چینل ون پر. شکریہ. خدا حافظ.